اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ واجب صد احترام معزز مکرم سامعین و سامعات، صاحبان عزت ذی وقار، محترم خواتین و حضرات، سورۃ الہمزہ کے حوالے سے ہم نے کل آپ دوستوں کے سامنے قرآن مجید نے جو فرمایا اسے پیش کیا۔ اخلاق قرآن اور ہم کے حوالے سے آپ کے سامنے میں اپنی گزارشات کو قرآن مجید کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ سورۃ الہمزہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک بات کو جو بہت اہم تھی، قرآن مجید جب یہ فرماتا ہے وائل، بربادی ہے، ہلاکت ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بھی ان عادتوں کو اپنانا چاہتا ہے یا ان عادتوں پہ چلنا چاہتا ہے، تو ان عادتوں پہ چلنے والا شخص، ان عادتوں کو اپنانے والا شخص، اس کے لیے بربادی ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی سورۃ المومنون میں اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے انہیں اپنایا۔ ابھی انہوں نے اپنایا نہیں ہے، پہلے کامیابی کے حوالے سے، کامرانی کے حوالے سے، نجات کے حوالے سے، فلاح کے حوالے سے قرآن مجید نے ذکر کر دیا۔ یعنی جب انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے، اس پہ سوچ و بچار کرتا ہے اور اس پہ غور و خوض کرتا ہے، تو گویا وہ کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح جو شخص اس طرح کی عادتوں کو اپناتا ہے اور عادتوں کو اپنانے کے لیے جو ہے یعنی اس طرح کا سلسلہ بناتا ہے، اس کی پلاننگ کرتا ہے، اسے ترتیب دیتا ہے، یہ جو ترتیب دینا ہے یہ دراصل انسان کی ہلاکت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ میں نے آپ کے سامنے صرف ایک بات بیان کی جو ہماری سوسائٹی سے اور ہمارے معاشرے سے متعلق تھی، کہ برباد ہو گیا وہ شخص جو مجبور، بے بس، لاچار لوگوں کے منہ پہ ان کی بے عزتی کرتا ہے، اور برباد ہو گیا وہ شخص بھی جو طاقتور، صاحبان اقتدار، صاحبان دولت، صاحبان سرمایہ کے پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے اور ان کے منہ پہ بات نہیں کر پاتا۔ یعنی غربا کی بے عزتی ان کے منہ پہ کر دیتا ہے، یعنی اس میں حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، رکھ رکھاؤ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یا وہ بے عزتی کرنے کی بجائے رہنمائی کر سکتا ہے۔ دیکھیے معاشرے میں ایک ہے کہ آپ کسی کی غلطی پہ اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں، ایک ہے کہ جذبہ ہمدردی کے تحت آپ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ رہنمائی کرنے والا اتنا ہی اجر پائے گا جتنا کرنے والا اجر پائے گا۔ یعنی جو کسی راہ پہ چلانے والا ایک شخص کو چلاتا ہے نیکی کی راہ پہ، جب تک وہ عمل کرتا رہتا ہے اس رہنمائی میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا کرنے والے کو اجر ملے گا اتنا ہی اجر رہنما کو مل جائے گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی غلطی کرتا ہے تو رہنمائی کیجیے، اس کی غلطی پہ تنبیہ کیجیے، اسی غلطی پہ آگاہی دیجیے اور اسے بتائیے کہ اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، اس میں آپ غلطی کیا کر رہے ہیں اور غلطی کے نتائج کیا ہوں گے آپ کی ذات پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کے دوستوں پر، آپ کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ تنبیہاً بھی سمجھا سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید ایک لفظ استعمال کرتا ہے انذار کا، کہ آپ اسے بتائیں کہ اس کے نتائج کتنے ہولناک ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو صاحبان ایمان کے لیے یہ لفظ دلوں کو کپکپا دینے والا ہے۔
ایک دفعہ پوری شخصیت کو ہلا دینے والا ہے کہ قرآن کہے ویل، برباد ہو گئے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اور اگر یہ دعائے ضرر ہے یعنی بد دعا ہے، یا یہ پیشین گوئی ہے کہ برباد ہو گئے ایسی عادتوں کو اپنانے والے، یعنی قرآن جنہیں بربادی کے لفظ سے یاد کرے انہیں کون آباد کر سکتا ہے، یا وہ کس طرح آباد ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید کی آغاز کی آیت سے لے کر ہم نے آپ دوستوں کے سامنے بتایا کہ تیسری آیت پاک میں مال کے حوالے سے قرآن نے کہا یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا گمان یہ ہوتا ہے، اس کا خیال یہ ہوتا ہے، اس کا یقین یہ ہوتا ہے کہ مال ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آپ اگر تھوڑا قدم بڑھائیں اپنے معاشرے میں تو آپ کو محسوس ہوگا یہ ذہنیت کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور یہ ذہنیت کل بھی رہے گی، یعنی یسٹرڈے، ٹمارو، ٹوڈے، ان تینوں وقتوں میں یہ ذہنیت رہتی ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا خیال یہ ہے کہ مال جو ہے، مال بھی ہمیشہ رہے گا، مال کی وجہ سے وہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ یعنی ہم یہ سنتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے پیسے سے ہے۔ تعلیم، پیسہ۔ آپ بیمار ہوئے ہیں، صحت یاب ہونا ہے، پیسہ۔ آپ اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، پیسہ۔ عیاشی چاہتے ہیں، پیسہ۔ یعنی پیسہ ہر مرض کی دوا ہم نے بنا دیا ہے، حالانکہ صلاحیت دراصل ہے انسان کے ہر مرض کی دوا، قابلیت ہے، ریاست کی ذمہ داریاں ہیں ہر مرض کی دوا، نہ کہ صرف دولت کی لالچ و حرص و ہوس ہے۔ تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ یہ گمان کرتا ہے اور یہ یقین آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ مال ہی سب کچھ ہے، اس لیے کہ مالدار، اگر آپ سوچئے نا، مذہبی رہنما اگر مالدار ہو، مرشد اگر مالدار ہو، سیاستدان مالدار ہو، فوجی مالدار ہو، بیوروکریسی میں مالدار لوگ موجود ہوں، ججز میں، جرنلسٹ میں مالدار موجود ہوں تو قدر موجود ہے۔ لیکن اگر ایک جج جو ہے سائیکل پہ آتا ہے تو شاید لوگ اس کی قدر نہ کریں۔ اگر چیف جسٹس جو ہے، ہمارا معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں یورپ کی بات نہیں کر رہا، ہمارا معاشرہ دیکھتا ہے، چمکتی دمکتی گاڑی کو دیکھتا ہے، بلٹ پروف گاڑی کو دیکھتا ہے، جنہیں قرآن جیسی امانت دی گئی وہ بلٹ پروف گاڑی کو دیکھتا ہے، اور جنہیں یہ امانت نہیں دی گئی وہ سائیکل پہ بھی آ جاتا ہے، بس پہ بھی آ جاتا ہے، ویگن پہ بھی آ جاتا ہے۔ یعنی ان کا دار و مدار صلاحیت پر ہے، قابلیت پر ہے۔ یعنی اگر وہ اسمبلی کا ممبر بنا ہے تو دولت کی بنیاد پہ نہیں بنا، بلکہ وہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ بنا ہے۔ وہ اگر یونیورسٹی میں لگا ہے، پروفیسر لگا ہے، تو اپنی صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پہ لگا ہے، پھر وہ چاہے چمکتی ہوئی گاڑی میں آئے، چاہے وہ سائیکل پہ آئے۔ بہت سی یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلر ہیں وہ سائیکل پہ آتے ہیں۔ ہم نے بنیادی چیز یہ معاشرے کے حوالے سے قرآن مجید جسے ختم کرتا ہے، جسے پامال کرتا ہے، جسے ریجیکٹ کرتا ہے، جس اکائی کو اور فگر کو ریجیکٹ کرتا ہے، ہم نے اسی فگر کو اپنایا ہوا ہے۔ تو نہ صلاحیت کی قدر ہے، نہ قابلیت کی قدر ہے، نہ انسان کی ذہنی پرواز کی قدر ہے، نہ اس کی محنت کی قدر ہے، نہ کوشش کی قدر ہے، نہ کاوش کی ہے۔ لیکن کاوش کے ساتھ اگر پیسہ لگا ہوا ہے تو قدر ہے، سیاست کے ساتھ پیسہ ہے تو قدر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ صحیح رخ پہ نہیں جا رہا۔ یقینی بات ہے کہ مذہبی رہنماؤں کو یہ بات بتانی چاہیے۔ اخلاقی اعتبار سے مذہبی رہنماؤں کا یہ فریضہ بنتا ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قوم کو بتائیں کہ قرآن نے ہلاکت کی بات کی ہے۔ اپنے جھگڑوں سے نکلیں، اپنے ان مسائل سے نکلیں جو صدیوں سے ہم نے جنہیں دہرانے کا وتیرہ بنا رکھا ہے۔ قرآن جس سطح پہ امت مسلمہ کو اخلاقی اعتبار سے لانا چاہتا ہے،
آئیے ہم کوشش کریں اس حوالے سے کہ ہم اخلاقی اعتبار سے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، چاہے جرنل ہو، اخلاقی اعتبار سے جس طرح قرآن اسے دیکھنا چاہتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کے پیش کردہ اخلاق کو ان کے سامنے لائیں اور ان کے اداروں میں تربیتی انتظام کریں، اس حوالے سے محراب و منبر اخلاقیات کی بات کریں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے اخلاقیات کے حوالے سے تقریباً 60 کے لگ بھگ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید بھرا ہوا ہے اخلاقی اعتبار سے بات کرتے ہوئے۔ تو قرآن مجید آگے کیا فرماتا ہے؟ قرآن مجید آگے فرماتا ہے کہ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وائل سے آغاز ہوا اور قرآن اس کے بعد بتا رہا ہے کہ انجام کیا ہوگا، اور میں یہ بات آپ پہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے مومن اور کافر دونوں کا ذکر نہیں کیا اس مقام پہ۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ صاحبان ایمان ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ جو کفر کرنے والا ہوں، نہیں۔ قرآن مجید نے بتایا کہ یہ عادتیں اپنانے والے لوگ، ان کا معاشرہ کبھی بلڈ اپ نہیں ہو سکتا، ان کا معاشرہ کبھی بلندی پہ نہیں جا سکتا۔ وہ دولت مند ہو سکتے ہیں مگر کریکٹر وائز عالم انسانیت میں ان کا وقار نہیں ہو سکتا۔ وہ امیر ہو سکتے ہیں، وہ باصلاحیت ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا وقار، ان کی عزت، ان کا اعتماد، ان کا بھروسہ وہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید فرماتا ہے پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیے قرآن مجید کا ایک اصول میں آپ کے سامنے بیان کر دوں اور ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ قرآن مجید نے جو مختلف عذاب کا ذکر کیا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ہیں۔ جہنم کا ذکر جب کیا ہے، عذاب کا ذکر جب کیا ہے، 350 سے اوپر ہے عذاب کا لفظ قرآن مجید میں۔ تو قرآن مجید نے جب عذاب کا ذکر کیا ہے تو مختلف عذاب کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ظلم کی مختلف اقسام ہیں۔ جب ظلم مختلف اقسام کا ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی مختلف اقسام کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، ظلم اور وہ بھی انسان پہ خدا کو کب گوارا ہو سکتا ہے، اور ظلم وہ بھی امت مصطفیٰ پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، ظلم وہ بھی انسان پہ اللہ پاک کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ آپ انسان ہو کے انسان پہ ظلم ڈھاتے رہیں، انسان ہو کے انسان کا حق کھاتے رہیں، اللہ پاک کو کیسے گوارا ہے؟ اگر آپ امت مصطفیٰ میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے، تو کب پیغمبر کریم کو یہ گوارا ہوگا کہ آپ انہی کی امت پہ ظلم ڈھاتے رہیں اور لاپرواہ رہیں، اور پھر امید رکھیں اس بات کی کہ ظلم ڈھانے کے بعد، حق کھانے کے بعد، زیادتی کرنے کے بعد آپ کہیں کہ پیغمبر کریم کی شفاعت نصیب ہوگی؟ بھئی ظلم بھی تو آپ نے امت مصطفیٰ پہ کیا ہے، حق بھی تو امت مصطفیٰ کا کھایا ہے، پیغمبر کریم کی امت کا کھایا ہے آپ نے حق، کہ جنہیں پیغمبر نے قیامت تک کے لیے سلام بھیجا تھا، انہی کا آپ نے حق کھایا ہے۔ جب آپ نے انہی کا حق کھایا ہے، انہی کی امت کا حق کھایا ہے، جس کی تاکید کے بارے میں رسول اللہ احادیث میں فرما چکے ہیں، آپ نے پیغمبر کی فرامین کی پرواہ نہیں کی، مگر آپ پیغمبر کی شفاعت کی امید رکھے بیٹھے۔ اگلی جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے کچھ مقامات پہ فرمایا گیا کہ بھئی انہیں پانی کی بجائے پیپ دیا جائے گا، خون ملا پیپ ہوگا، یا خون پلایا جائے گا۔ قرآن مجید نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ایک بات کو ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے کہ ظلم جو یہاں پہ ہوگا، اللہ پاک ہمیں ظلم سے بچائے، زیادتی سے بچائے، یہاں پہ جو ظلم کوئی شخص کرے گا تو وہ متشکل ہو کے وہاں پہ آ جائے گا، یعنی یہاں پہ تو وہ شکل میں نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کا مال کھایا ہے، مزدوری کھائی ہے، اس کا حق بنتا تھا،
جو حق بنتا تھا اس میں آپ نے اس کی مجبوری اور لاچاری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا حق کھا لیا۔ اب لازمی بات ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ جو آپ نے کھایا ہے وہ دراصل وہ حق نہیں کھایا، آپ نے اس کی محنت و کاوش کا خون پیا ہے۔ آپ نے ایک مزدور کی کاوش اور کوشش کا، آپ نے اس کے بچوں کا خون پیا ہے، آپ نے اس کا خون پیا ہے۔ جب آپ نے اس کو پورا حق نہیں دیا، تو جب آپ نے اس کا اس دنیا میں خون تو پیا ہے لیکن وہ مال کی صورت میں تھا، آپ نے اسے بینک میں جمع کروا دیا، لیکن قیامت کے دن وہ متشکل ہو جائے گا، یعنی اس کی ایک شیپ بن جائے گی۔ خون پیا ہے تو خون پلایا جائے گا۔ جس قدر زیادتی اور ظلم کری انداز سے ہوگی، مثال کے طور پہ کہ ایک شخص کے گھر میں بچے اس کے تعلیم سے رہ گئے، وہ شخص اپنا گھر بنانے سے رہ گیا، وہ شخص اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے سے رہ گیا، لیکن جو مالدار آدمی تھا اسے پتا تھا کہ یہ بیچارہ کتنا مجبور ہے، کتنا بے بس ہے، اور اس کا حق بنتا تھا کہ وہ دیتا تاکہ اس کا گھر بار چلتا۔ اب اس نے جو پیا ہے ایک بے بس لاچار انسان کا پیا ہے، لہذا پھر صرف خون نہیں ہوگا بلکہ خون ملا پیپ ہوگا، اس لیے کہ اس نے جتنے مجبوری کے ساتھ ایک بے بس انسان کا خون پیا ہے وہ محسوس نہیں ہوا اس کو، لیکن قیامت کے دن وہ متشکل ہو کے ایک پوری شیپ کے ساتھ عذاب کی صورت میں نازل ہوگا۔ جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کچھ لوگ جو ہیں ان کے یعنی زبانوں کے جو یعنی جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا، یعنی وہ متشکل ہو کے آ جائے گا، زبان کی گندگی اور غلاظت، یعنی ایک شخص جس طرح کا عمل یہاں پہ کرے گا ظلم اور زیادتی کا، وہ متشکل ہو کے آ جائے گا۔ جو شخص غریب لوگوں کے منہ پر، بے بس اور لاچار لوگوں کے منہ پر بے عزتی کرتا ہے اور طاقتور اور جبار مضبوط لوگوں کی پیٹھ پیچھے کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اسے کیا سزا ملے گی؟ قرآن فرماتا ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ، بالکل ایسا ہی ہے کہ اسے حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی لَيُنبَذَنَّ کا مطلب ایک ہے داخل ہونا، قرآن مجید میں داخل کا لفظ نہیں ہے، قرآن مجید نے فرمایا لَيُنبَذَنَّ، وہ جانا نہیں چاہے گا مگر فرشتے اسے اٹھا کے پھینکیں گے۔ یعنی جس طرح آپ کسی پتھر کو پھینکتے ہیں، جس طرح آپ کسی گندگی کو آپ کوڑے کے ٹوکری میں پھینکتے ہیں، اس طرح اسے اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا، اور جہنم کیا ہوگی؟ فی الحطمہ۔ قرآن کہتا ہے وما ادراک ما الحطمہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے حطمہ یعنی وہ شخص عزتوں کو پامال کرتا رہا، لوگوں کی شخصیات کو چکنا چور کرتا رہا۔ حطمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی جہنم کہ جس میں وہ جائے گا تو چکنا چور ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں چکنا چور کر دی جائیں گی، پاش پاش ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے یہاں پہ رہتے ہوئے انسانیت کی عزتوں کو پامال کر دیا تھا، لوگوں کی شخصیات کو توڑ کے رکھ دیا تھا، لوگوں کی شخصیات کے کیریئر کو برباد کر دیا تھا، ان کے کریکٹر کو برباد کر دیا تھا۔ جہنم میں جو سزا دی جائے کہ حطمہ پاش پاش کر دینے والی ہوگی، یعنی اس کی ہڈیوں کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اسے بتایا جائے گا کہ جو تو نے کیا اتنی ہی تکلیف ان لوگوں کو ہوتی تھی کہ معاشرے میں تم نے انہیں ذلیل کر کے رکھ دیا، بے عزت کر کے رکھ دیا، بدنام کر کے رکھ دیا، اور تم نے ان کی نسلوں تک کو بدنام کر دیا، اور تم نے والد کو اپنی اولاد کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا، تم نے اتنی تذلیل کی، اتنی بے عزتی کی۔ تو قرآن کہتا ہے وما ادراک ما الحطمہ، اے قرآن پڑھنے والے تجھے معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ایسی ہے جو بھڑکائی گئی ہے، اللہ کی آگ ہے، یعنی ایک تو ہم بھڑکاتے ہیں آگ، ایک اللہ نے بھڑکائی ہے، اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی باتیں ہر لمحے آگ بھڑکائی رکھتی تھی،
لوگوں کے دلوں کو جلاتی تھی، معاشرے میں شریف لوگوں پہ بہتان بازی، بدتمیزی، بد اخلاقی کی جاتی تھی۔ تو بہتان بازی دلوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے، عزتوں کو جلا دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے تم نے ہمیشہ اپنے وجود کے ساتھ اپنی منافقت، ظلم، زیادتی اور بد زبانی، عیب جوئی کی بنا پہ تم نے ہمیشہ آگ لگائی رکھی ہے، کبھی گھروں میں، کبھی معاشرے میں، اور جس جگہ پہ تم بیٹھے ہو تم نے آگ لگائی ہے۔ سو یہ آگ وہ ہے جسے تم پہلے برپا کرتے تھے، اب اللہ نے تمہارے لیے جلائی ہے، اسے بھڑکایا ہے، اللہ نے بھڑکایا ہے، اس لیے کہ تم نے اس کے بندوں کو جتنا پامال کیا، جتنا ذلیل کیا، اس کی یہ جزا ہے۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یعنی آگ کے پہنچنے میں اگر انسان کے بدن کو لگے تو آگ کے پہنچنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ آگ ایسی ہوگی کہ دلوں کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ۔ آپ غور کیجئے کہ جس طرح وہ چاروں اطراف سے کمزور لوگوں کا ناطقہ بند کر دیتے تھے اپنے پروپیگنڈے سے، یعنی کمزور اور لاچار لوگوں کا ناطقہ بند کر دیتے تھے، وہ بیچارے سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے تھے، تو قرآن کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم بھی اس طرح آگ بھڑکائیں گے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا تمہارے لیے، تم نکل نہیں پاؤ گے، نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ یعنی آگ اس طرح کی ہم بھڑکائیں گے کہ نار اللہ الموقدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ آگ یہ نہیں ہوگی کہ یہاں سے لپٹ اٹھی ہے تو یہاں تک جائے گی۔ قرآن کہتا ہے اتنی لپٹ اٹھے گی کہ جس طرح بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں اس طرح آگ کھڑی ہوگی اپنے شعلوں کے ساتھ۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ تم نے دنیا میں ناطقہ بند کر دیا لوگوں کا، پروپیگنڈا کر کے، ان کے کردار پہ الزامات لگا کے، تم نے جس طرح ان کا ناطقہ بند کر دیا تھا، وہ بیچارے اپنی صلاحیتوں کو برباد کر بیٹھے، اپنی تعلیم کو برباد کر بیٹھے، اپنا کیریئر برباد کر بیٹھے، اپنی زندگی برباد کر بیٹھے۔ تم نے تو انہیں ناطقہ بند کر دیا، تم نے تو ان کی دنیا برباد کی، لیکن اللہ پاک نے تمہاری آخرت کو برباد کر دیا ہے۔ اور یہ معاملہ زیادہ نقصان کا ہے۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، یعنی آگ اس طرح ہوگی کہ جس طرح ستون آگ کھڑے کر دیتے ہیں بڑی عمارت میں، اس طرح کی آگ ہوگی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جس طرح تم نے اندیکھے رکاوٹیں تم نے کیریئر میں، کردار میں انسان کی کھڑی کی تھی، اسی طرح اللہ پاک نے تمہیں بھی ایسی آگ میں بند کر دیا ہے کہ جس کی لپٹ تمہیں جلا کے راکھ کر دے گی، پھر تم زندہ کیے جاؤ گے، پھر تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، اس لیے کہ تم نے دنیا میں ایسا کیا کہ وہ بیچارے لمحہ لمحہ مرتے تھے، لمحہ لمحہ مرتے تھے۔ یعنی تم نے انہیں صفائیوں کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا، وہ بیچارے صبح بھی صفائی دے رہے ہیں، شام صفائی دے رہے ہیں، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے یہ بات نہیں کی۔ ان کے دروازے پہ کبھی ایک دستک دیتا، کبھی دوسرا دستک دیتا، کبھی تیسرا دستک دیتا، بھی تو نے یہ کیا ہے، وہ بیچارہ صفائییں پیش کرتا رہتا، مجبوریاں دکھاتا رہتا، لاچاری سے عرض گزاشتے کرتا رہتا، اور یہ کہتا رہتا کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے بھی یہ نہیں کیا۔ یعنی تم بھی مٹتے رہو گے جس طرح تم نے ان کی شخصیت کو مٹایا، ہر لمحے انہیں موت کا شکار کیا، اس جگہ پہ جا کے تم بھی ہر لمحے موت کا شکار ہوگے، پھر جی اٹھو گے، پھر مرو گے، پھر جیو گے، اسی طرح کی جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ یاد رکھیے کہ انسان اس سورہ پاک کو اپنے سامنے رکھے تو ذہن میں رکھے کہ قرآن مجید نے کافر اور مومن دونوں کے لیے یہ نہیں کہا۔ اگر اس طرح کا کردار معاشرے میں کسی بھی فرد کا ہے، سورۃ الہمازہ اسے تنبیہ کرتی ہے، اسے سمجھاتی ہے، اس کے سامنے وضاحت کرتی ہے کہ انسانوں کو ہر لمحے پروپیگنڈا کر کے ہر لمحے موت کا شکار مت کرو۔ وہ بیچارے پھر جیتے ہیں، پھر موت کا شکار کرتے ہو، پھر وہ جیتے ہیں، پھر موت کا شکار کرتے ہو، ایسے نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا
آغاز میں فرمایا وائل، بربادی ہے، تباہی ہے، تم نے اگر یہ پلاننگ کی، تم نے ایسا سوچا، تم نے ایسی عادتیں اپنائی تو تمہاری بربادی ہے، لیکن اگر تم نے کسی کی دنیا برباد کی ہے تو اللہ پاک تمہاری آخرت کو برباد کر دے گی۔ یہ بہت بڑی سزا بھی ہے اور بہت بڑی تنبیہ بھی ہے۔ آپ اس سورہ پاک کو پڑھیں تو قرآن مجید کی یہ سورہ پاک ہی پورے بدن پہ ایک لرزہ طاری کر دیتی ہے، روح تک ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ خوددار، غیرت مند، عزت نفس کے ساتھ جینے والا مسلمان بنائے، اور دوسروں کی عزت و ناموس کا خیال رکھنے والا، اور غریب ہے یا امیر ہے، دولت مند ہے یا غربت والا ہے، جس طرح کا بھی ہے، اس کی عزت و ناموس کا خیال رکھنے اور اس کے گھر بار کی عزت و ناموس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں عزتیں کرنے، عزتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے سے محبت بھرا تعلق عطا فرمائے، اور ہماری التجاؤں کو سب کے حق میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔